بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 22 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم، اپنے آبا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا، اگر وہ پسند کریں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ومن یتولہم، اور جو بھی دوستی کرے گا ان سے، منکم، تم سے، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ جو اسلام اور ایمان کا رشتہ ہے یہ اصل رشتہ ہے۔ خونی رشتہ جو ہے وہ کہ اس کی دنیا داروں کے ہاں خونی رشتے کی زیادہ اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں خونی رشتہ بعد میں ہے، اس کی حیثیت ثانوی ہے، اولین حیثیت ایمان کی ہے۔ تو اگر کوئی صاحب ایمان ہے، مطلب باپ بھی صاحب ایمان ہے، بیٹا بھی صاحب ایمان ہے، تو پھر وہ واقعی ماں باپ، پھر ان کی حیثیت ماں باپ کی ہے۔ لیکن باپ ایماندار ہے، بیٹا کافر ہے، تو وہ گو کہ وہ خونی طور پہ تو اس کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کو صاحب ایمان نہیں ہے۔ اصل رشتہ ایمان کا ہے، اور ایمان کا رشتہ اس خونی رشتے سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی بہت ساری مثالیں غزوہ بدر، احد اور خندق میں ملتی ہیں کہ بھائی سے لڑ رہا تھا، بیٹا باپ سے لڑ رہا تھا، باپ بیٹے سے لڑ رہا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے خونی رشتے تھے، لیکن وہ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اہل ایمان کو بچا رہے تھے اور اپنے خونی رشتوں کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو رہے تھے، اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل حیثیت ہے وہ ایمان کے رشتے کی ہے، وہ خونی رشتے کی نہیں۔ لیکن ہمارا اصل میں اسلام اور ایمان وہ نہیں ہے جو ان کا تھا، اس وجہ سے ہماری ترجیحات تبدیل ہوگی۔ آج اگر کوئی ہمارے بھائی کو، بہن کو، باپ کو، ماں کو گالی دے دے، کوئی ان کی توہین کرے، کوئی ان کی کس طرح کی تبدیل کرے، تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ آپ کی بہن پر ہاتھ اٹھائے، آپ کی بہن کی کوئی تذلیل کرے، آپ کی ماں کی تذلیل کرے، وہ جتنا ہی کوئی مالدار ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، آپ جتنے مرضی کمزور ہو، سوال ہی پیدا ہوتا کہ آپ برداشت کر جائیں۔ آپ اپنی جان دے دیں گے لیکن کسی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے، ہے ایسا کہ نہیں؟ اور کتنی بے شمار ہمارے ہاں لڑائیاں اور قتل و غارت ان بنیادوں پر ہوتا ہے، ان خونی رشتوں کی بنیاد پر، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس خونی رشتے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اصل رشتہ جو ایمان کا ہے اس کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ایماندار ہیں وہ آپس میں ایک جسم کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، بھائی چارہ اسلامی یہ ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر تیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یہ کانٹا کابل میں کسی مسلمان کو چبھے اور ہندوستان پاکستان کے مسلمان وہ درد سے کرا رہے ہوں کہ ہمیں کانٹا چبھ گیا ہے، تو یہ تکلیف جو فلسطینیوں کی ہے وہ ہمیں اپنی تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بچے ہمیں اپنے بچے کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ عورتیں ہمیں اپنی مائیں اور بہنیں کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ ان کے اجڑتے ہوئے گھر ہمیں اپنے گھر کیوں نہیں لگ رہے؟ کیونکہ جو ایمان کا رشتہ ہے اس بنا پر وہ ہمارے سگے بہن بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں سے وہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، اور اسی لیے
اگر کوئی شخص جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ باپ ایماندار ہے بیٹا کافر ہے تو باپ فوت ہو جائے اس بیٹے کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہے وہ اس کا خونی رشتہ دار ہے لیکن اس کا جائیداد میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے اس کا بھی باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ ہونا تھا ایمان کی بنیاد پر جب ایمان نہیں ہے تو رشتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھی ایمان اور اسلام کو ٹٹول کر اس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہماری ایمان اور اسلام کی کمزوری ہے کہ جس بنا پر ہمیں وہ ایمان کا رشتہ اور ایمان کا وہ تعلق اس طرح سے ہمیں تکلیف ہی نہیں دے رہا جس طرح سے ایمانداروں کو تکلیف ہوا کرتی تھی، جس طرح سے اہل ایمان ایک دوسرے کی تکلیفوں کو محسوس کیا کرتے تھے۔ اور یہ آیت بھی اس کی واضح ایک مثال ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو دوست نہ بنانا اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان پر، کہ اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے دوستی رکھنی ہے، نہ اپنے بھائیوں سے کوئی دوستی رکھنی ہے۔ ان استحبوا، اگر وہ پسند کرتے ہیں الکفر کفر کو علی ایمان ایمان پر۔ یہی وجہ ہے کہ آج جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرماتے ہیں اگر ان کے گھر والے بے دین ہوتے ہیں ان کی پھر ان سے بنتی نہیں، وہ پھر اکثر بہت بڑی بڑی آزمائشیں ان کو سہنا پڑتی ہیں، جسمانی تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں والدین کی طرف سے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اور ذہنی اذیتیں بھی اور مالی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ایمان کو پسند کرتا ہے اس کا ویسے ہی تعلق اس سے کوئی نہیں ہے، ان کو ان سے تعلق سمجھنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ بہن بھائی ان کے کفریہ روش کو اختیار کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر وہ دین ایمان پر آئیں، ایمان کا راستہ اختیار کریں تو پھر ان کے ساتھ محبت کا دوستی کا تعلق قربت کا تعلق جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تمام ایمانداروں کو کہ اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم، یہ تھی تو ویسے اس ان حالات میں کہ جب مسلمان مہاجرین ہجرت کر کے آ چکے تھے لیکن ان کے سگے والدین بہن بھائی وہ جو تھے وہ حالت کفر میں تھے، اور وہ پھر بھی ان کے اپنے خونی رشتوں کی بنیاد پر ان کے لیے وہ پریشان ہوتے تھے، ان کے لیے وہ درد دل رکھتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر تو پھر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے خونی رشتہ دار ہے اور اس کی وجہ سے تمہارا کوئی ان سے تعلق ہے، اس تعلق کو بالکل بھول جاؤ، کیونکہ وہ جسٹ اتنا ضرور روایات میں ہے کہ ایسے والدین اگر صاحب ایمان والاد کے پاس اگر آتے تھے تو ان کو اللہ کے رسول نے ان کی تقریم کرنے کا بطور والدین آپ نے تعلیم دی، لیکن ان کے وہ بھی صرف یہ کہ وہ آ گئے ہیں تو لہذا ہیں تو والدین نا، اس لیے پھر ان کی تعظیم بطور والدین کی جائے، لیکن یہ نہیں کہ پھر بھی ان کے ساتھ وہ قربت کا دوستی کا اور دلی تعلق ان کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ تعلیم ایمان کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ تم بناؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کو۔ تو جب اپنے سگے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو کوئی دوست نہیں بنا سکتا اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر، تو جو جن سے خونی رشتہ کوئی نہیں ہے اور وہ کافر ہے، ایسے کافروں سے دوستی اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ساتھ بڑے سختی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ان سے اپنے ایسے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جو کفر پر ہیں اور انہوں نے کفر کو پسند کیا ہے، وہ اگر ان سے دوستی کرے گا منکم تم میں سے، تو اولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو ایسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دوستی کا تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کو پسند کیا ہے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے۔ پھر فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں ان کو کہ ان کانا، اگر ہیں آباؤکم، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بھائی،
وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہاری وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، ابن کی جمع ہوئی نا ابنا، تو تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اخن کی جمع ہے اخن بھائی، اخوانکم اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ یہ زوجتم کی جمع ہے یعنی تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ، کنبہ قبیلہ تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اور وہ مال، اقترفتموها جن کو جوڑ کر رکھا ہے تم نے ان کو، اموال اقترفتموها وہ مال جن کو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہو، وتجارت اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو کسادہ اس کے نقصان سے، ومساکن اور گھر ترضونہ جن سے تم راضی ہو۔ اب یہ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں کہ جن کی محبت میں لوگ جہاد نہیں کرتے، جہاد میں نہیں جاتے اور جہاد سے کتراتے ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی۔ اور آج ہم بھی اگر کشمیریوں کی صحیح معنوں میں مدد نہیں کر رہے اور فلسطینیوں کی صحیح معنوں میں مدد نہیں کر رہے، تو بنیادی طور پر ہمارا بھی کیفیت یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کی کھل کر مدد کی تو ہمیں ان چیزوں میں نقصان ہو جائے گا۔ حکومت کیا کہتی ہے کہ جی ہم اگر کرتے ہیں اعلان کچھ تو پھر جناب یورپی یونین سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، IMF سے ڈیلیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے معاشی حالات خراب ہو جائیں گے، ہم تو سروائیو نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مختلف بہانے کہ ہمارے کاروبار، تجارتیں، مال، گھر بار، جہاد ہوگا، جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر تباہی ہونی ہے نا، پھر گھروں کی قربانیاں بھی ہوں گی، جانوں کی قربانیاں بھی ہوں گی، اور رشتے بھی جو ہیں وہ قربان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور جہاد کرنے سے اس کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں، کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، اپنا کنبہ قبیلہ، مال جو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہو، وہ تجارت اور وہ تجارت یعنی وہ کاروبار، تخشون کسادہ کہ ڈرتے ہو تم اس کے نقصان سے، ومساکن ترضونہا اور وہ گھر جن سے تم راضی ہو، بڑے خوش خرم رہ رہے ہو ان کے اندر، احب الیکم یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا پھر انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ آ جائے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ کا حکم کیسے آئے گا پھر؟ اللہ کا حکم دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، دوسرا یہ ہے کہ قیامت آ جائے۔ ان دونوں میں سے کوئی کسی ایک صورت میں اللہ کا امر آئے گا پھر۔ تو اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں اور تم ان کے پیار میں، ان کی محبت میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تم کترا رہے ہو، تمہیں یہ چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ پھر اللہ کا حکم آئے۔ یہ تنبیہ، یہ دھمکی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں دی، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ تمہیں جو کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، نہیں نکلو گے تو ایک جگہ تو وہاں جہاں اللہ فرمایا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنفروا کہ اگر تم نہ نکلے، تمہیں جب بھی کہا جاتا ہے جہاد کے لیے نکلو تو تم بہانے بنانا شروع ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے نہیں جانا۔ الا تنفروا اگر تم نہ نکلے تو یعذبکم عذابا علیما اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم جب جہاد تقاضا ہے حالات کا تو اور جہاد نہیں کرو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ ہم یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، ہم تو سکون سے بیٹھے ہیں، ہم سکون سے بیٹھ نہیں سکیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں
اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ بامرہ اپنے حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسقوں کی قوم کو، جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، فسق و فجور اور گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ لقد نصرکم، ضرور بے شک مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرۃ، فی میں مواطن وطن کی جمع، وطن جگہ یا مقام، کئی جگہوں پر یا کئی مقامات پر، کثیرۃ بہت سارے، بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن جگہوں میں، کثیرۃ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اور خاص طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْن، اور غزوہ حنین کے دن، حنین کے دن بھی تمہاری مدد فرمائی۔ اور غزوہ حنین کیا تھا؟ اِذْ جب اعجبتکم، اچھی لگی تم کو، تعجب یعنی عجیب لگی تمہیں یا اچھی لگی تمہیں، ہم کیونکہ عجیب کا معنی جو ہے اردو میں ادھر اور استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں عجیب اس چیز کو کہتے ہیں جو اچھی لگتی ہے۔ تو اذ اعجبتکم، جب اچھی لگی تمہیں، کثرتکم کثرت تمہاری، فلم تغن عنکم، پھر نہیں فائدہ دیا تم کو، شیئا کسی چیز نے بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت باوجود اس کے کہ جو فراخ ہے، وہ اپنی فراخی کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی، ثم پھر ولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے۔ یہ غزوہ حنین کے دن ہوا اہل ایمان کے ساتھ۔ ہوا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہ چڑھائی کی، فتح مکہ کے موقع پر حملہ اچانک تھا، کافروں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تیار ہی نہیں تھے حملے کے لیے، دفاع کے لیے۔ تو مکہ میں فوج داخل ہو گئی، اور لشکر بھی بہت بڑا تھا 10,000 کا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا نہیں تھا۔ تو وہ کافر جو تھے اچانک حملے کی وجہ سے تیار بھی نہیں تھے، اور اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو بغیر لڑائی کے تقریباً چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، لیکن مکہ فتح ہو گیا۔ اب 10,000 یہ تھے، پھر مکہ فتح ہونے کے بعد 2,000 لوگ وہاں سے بھی اسلام لے آئے اور اسلام کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیش قدمی فرمائی طائف کی طرف۔ تو وہاں جب حملہ کرنے کے لیے گئے، تو حنین کے مقام پر آگے سے کافروں کی طرف سے مزاحمت تھی، اور جب لشکر مکہ سے نکلا تو کتنا تھا؟ 12,000۔ تو یہ مسلمان جو غزوہ بدر میں 313 اور غزوہ احد میں 700 اور غزوہ خندق میں 3,000، اپنی تھوڑی سی تعداد ہی ہمیشہ رہی، لیکن اس کے باوجود غالب آتے رہے۔ تو 10,000 کا لشکر جب مکہ آیا، وہاں سے جب 12,000 کا نکلا، اور آگے علاقہ بھی کون سا تھا؟ مکہ تو ایک بہت بڑا مرکز تھا نا، وہ نسبتاً ایک چھوٹا ٹارگٹ تھا۔ تو ایک چھوٹے ٹارگٹ کی طرف اتنا بڑا 12,000 کا لشکر جاتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں کو دل میں یہ بات آئی کہ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اپنی کثرت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر ان کو تھوڑا سا ایک جیسے ہوتا ہے نا، دل میں غرور آ جاتا ہے، اور بندہ اتراتا ہے کہ اب تو ہم اتنے زیادہ، اب تو جب 313 تھے تب ہم نے ان کو کھانسنے نہیں دیا، تو اب تو ہم 12,000، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب اپنی طاقت کے اوپر ان کو تھوڑا سا گھمنڈ ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا۔ ہوا کیا؟ پھر لشکر اپنے اسی زوم میں جا رہا ہے، وہ آگے سے جو دشمن تھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک تنگ وادی تھی جہاں پر پہاڑوں کا سلسلہ جو تھا وہ قریب آ جاتا تھا دونوں طرف سے، اور درمیان میں سے تنگ گھاٹی میں سے گزرنا تھا سارے لشکر میں، وہاں انہوں نے پہلے سے ہی گھات لگا کے تیر انداز بٹھا دیے ہوئے تھے۔
تو جو ہی لشکر بالکل ان کے نشانے پہ پہنچا، اوپر سے تیروں کی بچھاڑ ہے، اور اتنا وہ اچانک اور ان کے لیے غیر متوقع وہ حملہ تھا کہ پھر وہاں ٹھہر نہیں سکے صحابہ بھی، سب بھاگ گئے تتر بتر، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ساتھی رکے ہوئے اور باقی سب بھاگ گئے۔ یہ اس غزوہ کا، غزوہ حنین کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور یہاں پہ وہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان فرمائے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب اچھی لگی تم کو کثرت تمہاری، تو پھر جب دشمن نے حملہ کیا تو تمہیں پھر کچھ بھی فائدہ نہیں دیا تمہاری اس کثرت نے۔ وہ 12,000 کا لشکر پھر ایسے تتر بتر ہوا تو لگا تھا ہے کوئی 1,000۔ فلم تو نے پھر نہیں فائدہ دیا تم کو شیئن کچھ بھی، اور اس وقت پھر تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب زمین میں تو ہمارے لیے جگہ کوئی نہیں بچی، حالانکہ زمین تو بڑی وسیع ہے، زمین تو بڑی طول و عرض میں بڑی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت جتنا وہ شدید حملہ تھا اچانک، تو تمہارے لیے تو زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی وسعت کے باوجود، کہ تمہیں اس وقت لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے تو جگہ کوئی نہیں بھاگنے کی بچی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، ساتھ اس کے جو وہ فراخ ہے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ فراخ ہے، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ، پھر تم پھرے مُدْبِرِينَ، پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ آج کا سبق اتنے رہنے دیں میرا خیال، باقی پھر 2 حصوں میں ہو جائے گا، اگلا سبق بھی سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے نا جی؟ ایسے ہی یا ایک آیت اور پڑھ کے اگلا ایک حصہ کرنا ہے سارا؟ چلیں 2 حصے پڑھ لیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم، اپنے آبا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان اگر استحبوا، وہ پسند کریں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ومن یتولہم، اور جو بھی دوستی کرے گا ان سے، منکم، تم میں سے، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں آبا تمہارے یا باپ دادا تمہارے، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان یا کنبہ، واموال، اور تمہارے مال، اقترفتموہا، جن کو تم جوڑ کر رکھتے ہو یا جوڑ کر رکھتے ہو، وتجارت، اور وہ تجارت، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہ، اس کے نقصان سے، ومساکن، اور گھر، ترضونہا، جن سے تم راضی ہو، احب الیکم، زیادہ پسند ہیں تمہیں یا زیادہ محبوب ہیں تمہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی اللہ، آ جائے اللہ، بامرہ، اپنے حکم کے ساتھ، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، فاسقوں کی قوم۔ لقد، ضرور، بے شک، نصرکم اللہ، مدد فرمائی تمہاری اللہ نے، فی مواطن، جگہوں پر، کثیرتن، بہت ساری، ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ، جب، اعجبتکم، اچھی لگی تم کو، کثرتکم، کثرت تمہاری، فلم تغنی، پھر نہیں فائدہ دیا، عنکم، تم کو، شیئن، کچھ بھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، بما، باوجود اس کے جو رحبت، وہ فراخ تھی، ثم ولیتم، پھر گئے تم، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے۔